نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول کریم علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہجرت کے بعد جو چوتھا سال تھا، اس چوتھے سال کے حالات اور واقعات جو پیش آئے، اس حوالے سے ہم سلسلہ وار درس سماعت کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ کفار مکہ آپس میں سرگوشیوں میں مصروف تھے. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ہماری رات کی نیندیں نہیں ہوتی. اگرچہ وہ ہمارے شہر سے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا خیال بھی ہمیں خوفزدہ کر دیتا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان کے معمولات اور ان کے حالات و اطوار سے فائدہ اٹھا کر کوئی شخص ان کی طرف بھیجیں اور وہ شخص انہیں نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دے. کافروں نے یہ سازش تیار کی اور اس سازش کو اتنا زیادہ خفیہ رکھا کہ ان کافروں نے آپس میں اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. ایک شخص کو انہوں نے کثیر مال و دولت کا لالچ دیا اور اسے یہ کہا کہ اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچا کر آئے تو پھر جس چیز کا وہ متمنی ہوگا، جو چیز وہ مانگے گا، اسے دے دی جائے گی. اس طرح کر کے ایک شخص کو مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا. سازش خفیہ تھی، معاملہ چھپانا وہ ضروری سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس شخص کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے لیے جو وقت دیا وہ بھی رات کا وقت دیا. کہا کہ دن کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی مکہ سے باہر نکلتا ہے، جو بھی مکے میں آتا ہے، تو شہر والے لوگ آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اگر تم دن کے وقت میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہارے جانے کی خبر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دے. لہٰذا رات کا وقت چنا گیا اور رات کے وقت اسے مکہ مکرمہ سے روانہ کیا گیا. اب جب یہ شخص رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا
تو روایت میں آیا کہ 5 دن اس نے شب و روز سفر کیا اور بغیر کسی جگہ پر رکے اپنے کام کو، اپنی مضمون کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے دن رات سفر کیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گیا اور لوگ مدینہ طیبہ کے اسے پہچانتے نہیں تھے، تو اس نے لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور اہل مدینہ نے اسے محبوب کریم علیہ السلام کا پتہ بتلایا۔ یہاں پوچھتے پوچھتے یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ روایت میں آیا کہ جب یہ اپنی سواری سے اترا اور سواری کو باندھنے کے بعد جب یہ مسجد میں گیا جہاں حضور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے گفتگو فرما رہے تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص غداری کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور قریب آ گیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے آ کر پوچھتا ہے کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ روایت میں آیا صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود تھے اور ان صحابہ میں سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان دیکھتے ہیں کہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کان کے قریب گیا، جیسے کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہو، کوئی راز کی بات کان میں کہنا چاہتا ہو۔ اب محبوب کریم علیہ السلام تو اس کے متعلق صحابہ کو پہلے بتا چکے تھے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گلے سے پکڑا اور پکڑ کر دور کھینچا اور فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک پیراہن سے دور ہو جا۔ اس کے بعد سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاشی لی اور جو اس نے چھوٹا سا خنجر اپنے پاس چھپایا ہوا تھا وہ خنجر برآمد کیا گیا۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دھوکے باز آدمی ہے، یہ غداری کی نیت سے آیا، لہٰذا اسے فوری طور پر قتل کر دینا چاہیے۔ محبوب کریم علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں شخص سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو، یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بھیجا؟ اگر تم سچ کہو گے تو میں تمہیں سچ بولنے کا فائدہ پہنچاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جب اس شخص نے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ سنا کہ اگر تم سچ بولو گے تو سچ بولنے کا فائدہ میں تمہیں دوں گا۔ محترم پیارے بھائیوں، وہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ شخص ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ کافروں نے رسول کریم علیہ السلام کے خلاف اس کا ذہن بنا کر اسے مدینہ طیبہ بھیجا۔ کئی سو میل کا فاصلہ وہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، لیکن اس زبان اقدس سے جب یہ سنتا ہے کہ اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہیں اس کا فائدہ پہنچاؤں گا، محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس پر ایسا شخص بھی کامل یقین اور اعتماد رکھتا ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو شہید کرنے کی نیت سے مدینہ طیبہ آیا ہے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام نے اس سے یہ پوچھا، اس نے سارا کا سارا ماجرا حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا
کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اپنے گھر میں لے جا کر قید کر دو۔ ایک رات اور ایک دن اس شخص نے سیدنا اسید بن حضیر کی قید میں گزاری۔ اگلے روز اسے پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں طلب کیا گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حق مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی عدالت کو، کسی قانون کو، کسی جج کو حضور علیہ السلام کا حق معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو دنیا میں وہ واصل جہنم ہوگا، اور اگر قانون اپنا فیصلہ نہیں کرتا، اگر لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں ہر شخص اپنے ہاتھ میں قانون لیتا ہے۔ 3 دن پہلے کی خبر ہے، اخبار میں لکھا تھا کہ ایک ماں نے 7 سال قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، 7 سال عدالت میں اس کا کیس چلا کہ کسی قاتل نے اس کے بیٹے کی، نوجوان بیٹے کی جان لے لی تھی۔ 7 سال وہ ماں عدالت کے چکر کھاتی رہی، اور جب اسے انصاف نہیں ملا تو پھر اس نے اپنے ہی ہاتھ میں قانون لے کر اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل کر دیا۔ قانون پر سے شہریوں کا اعتماد اٹھا کون رہا ہے؟ وہ آئین پاکستان کہ جو پاکستان کے اکابرین نے، پاکستان بنانے والوں نے، پاکستان کی خدمت کرنے والوں نے بنایا، اس قانون اور اس آئین سے اعتماد ایک بہت بڑی سازش کے تحت ختم کیا جا رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، گستاخ رسول کے بارے میں پاکستانی آئین میں یہ قانون ہے کہ ایسا شخص اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر کہیں گستاخی کا واقعہ ہو جائے، کہیں گستاخی کا معاملہ درپیش آ جائے تو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا سب سے پہلا اسٹیپ جو دیگر معاملات میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان پولیس اسٹیشن جائے، وہاں جا کر فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ یعنی FIR درج کروائے، بتائے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس طرح میرا حق تلف کیا گیا ہے۔ لیکن 295C کے قانون میں 15-20 سالوں سے اس قانون کا نفاذ اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ اس معاملے کی FIR درج کرانا ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ SSP لیول کا شخص جب تک خود انوالو نہ ہو اور وہ ابتدائی تفتیش نہ کر لے تب تک اس معاملے کی FIR درج نہیں ہوتی۔ اور SSP تک بتائیے کسی عام شہری کی رسائی ہے؟ یہاں تو اگر کوئی تھانے میں جائے تو SHO کسی عام شہری سے ملنا گوارا نہیں کرتا، تو SP یا SSP لیول کا شخص اس سے کہاں ملے گا؟ تو پچھلے 15 سالوں سے قانون تحفظ ناموس رسالت کے خلاف یہ سازشیں بڑی تیزی سے جاری و ساری ہیں، اور اب لوگوں کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث طیبہ پر نعوذ باللہ من ذالک اعتراض اٹھ گیا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو قانون بیان کیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی حدیث شریف کے سند پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی کسی طرح اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ الغرض ایک عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے جس کے جو من میں آئے بکواس کرتا چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں اس شخص کو معاف کرنے کا جو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اسی واقعے کے ابتدائی حصے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ دربار رسالت مآب میں ابھی داخل ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یہ بری نیت سے آیا ہے،
تو یہاں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام جو معاف کر رہے ہیں، اس معافی کے بعد اگلا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے رسول اسے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے شخص میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جب اسے معافی مل گئی، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں۔ عرض کی کیسی تجویز؟ کہا میری تجویز یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک زبان اقدس سے جب دعوت اسلام اس نے سنی، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی، مشرف و اسلام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے دست اقدس پر رب العالمین نے اسے وہ عظیم دین عطا فرما دیا جو دین تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ تھا معاف کرنے کے پیچھے راز، یہ تھا وہ معاملہ کہ جو رسول کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے پہلے سے جانتے ہیں۔ کسی دنیا کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کو معاف کرے۔ یہ اختیار صرف رسول کریم علیہ السلام کا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو روایتوں میں مثالیں موجود ہیں وہ مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت بھی ساتھ میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو میری بے ادبی کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے میری گستاخیاں کی، اگر وہ اس موقع پر کعبے کے پردوں کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہیں تو انہیں وہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت۔ صرف رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے سے حضور کی تعلیمات کی روح مسلمان کو، انسان کو حاصل ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ صرف رحمت للعالمین کا نام لینے سے حضور علیہ السلام نے جو قوانین بیان فرمائے وہ قوانین ازبر ہو جائیں گے، یہ بھی ممکن نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی رحمت ہی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت پیاری مثال سے رحمت کا معاملہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو تم بلی کو دودھ پلاتے ہو، تم دیگر جو ایسے جانور ہیں جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، انسان کے کام آتے ہیں، تم انہیں پالتے ہو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہو۔ جیسی روح، جیسا سانس لینا تمہارے بچے کے اندر ہے، جیسا سانس لینا بلی کے اندر ہے، جیسا سانس لینا دیگر پالتو جانوروں میں ہے، ایسا ہی سانپ لینا سانپ کے اندر ہے، ایسا ہی سانس سانپ بھی لیتا ہے، ایسا ہی سانس بچھو بھی لیتا ہے، ایسا ہی سانس چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے بھی لیتے ہیں۔ تم انہیں تو نہیں بخشتے، ذرا انہیں بھی دودھ پلا دیا کرو، انہیں بھی پال پوس کر بڑا کیا کرو۔ وہ تو جہاں نظر آئیں انہیں مار دیا جاتا ہے۔ بھلا کیوں مارتے ہو؟ کسی کو مارنے کا تمہیں کیا اختیار ہے؟ تم کسی کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ محترم اور پیارے بھائی کیوں جواب یہ آئے گا کہ وہ موذی جانور ہے، اس کا وجود ہر ایک کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا اسے مار دیا گیا، لہٰذا اس کی سانس کھینچ لی گئی۔ فرمایا کہ جو رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا فساد فی الارض کا مرتکب ہے، اور جو زمین میں فساد کرنے والا ہو اس کو اگر قانون زندہ چھوڑ دے، قانون اگر اسے اپنی گرفت میں نہ لے، تو ایسا شخص پوری کی پوری انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری رحمتیں بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر ان کی گستاخی اور بے ادبی ہو اور گستاخ کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو پھر رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ بات جوش خطابت میں نہیں، سوچ و سمجھ کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی جب بے ادبی کی گئی
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ کیسی قحط سالی ہوئی؟ ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں بارہا پڑھا۔ ایسی قحط سالی ہوئی کہ غلہ خریدنے کے لیے انہوں نے اپنے مال و اسباب بیچ دیے، اپنے جانور بیچ دیے، اپنے بیٹوں کو بیچ دیا، خود اپنا آپ بھی فروخت کر دیا، سارے کے سارے غلام بن گئے۔ رب العالمین نے انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کیا۔ محترم پیارے بھائیوں، بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی بے ادبی اور گستاخی کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں، اس معاملے پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون کی عملداری ہو، قانون اپنا کام ٹھیک وقت پر کرے، تاکہ قانون پر لوگوں کا اعتماد بیٹھے، لوگ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور خود اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ سانحہ سیالکوٹ کا واقعہ لے کر پورے پاکستانی میڈیا نے جس طرح اسلام اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا، وہ ایک حیرت انگیز تماشا تھا۔ اب کہیں جا کر یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑا۔ آپ دیکھیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو، ہر شخص نے اس واقعے کی مذمت کی، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ حکومتی لوگ ہوں، چاہے وہ آرم فورسز کے اہلکار ہوں، ہر ایک شعبے نے اس واقعے کی مذمت کی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا، دنیا کو بتایا جاتا کہ دیکھو یہ واقعہ چند لوگوں کا کھیل ہے، چند لوگوں نے اس واقعے کو سر انجام دیا، ہماری پوری کی پوری قوم اس واقعے کی مذمت کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پوسٹ مارٹم شروع کر دیا گیا۔ کہا دیکھو یہاں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، یہاں من سب نبیا فاقتلوہ کے نعرے لگ رہے ہیں، یہاں گستاخ رسول کا لیبل لگایا گیا ہے، لہٰذا تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم و پیارے بھائیوں، جب پچھلے سال جمعۃ المبارک کی عین نماز ادا کرتے ہوئے نیوزی لینڈ میں ایک بدبخت نے وہاں کئی نمازیوں کو شہید کر دیا، جس میں پاکستانی لوگ بھی شامل تھے، وہاں کے وزیر اعظم نے ان لوگوں کے پاس جا کر، ان کے لواحقین اور ورثاء کے پاس جا کر اظہار تعزیت کیا، انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا، انہیں بتایا گیا، پوری دنیا کو یہ باور کرایا گیا کہ دیکھو یہ چند تخریب پسند لوگوں کا کھیل ہے، نیوزی لینڈ کی حکومت یا اس کی عوام اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اس ملک کا مثبت چہرہ دکھایا گیا۔ ہمارا میڈیا بھی بڑھ چڑھ کر اپنے لوگوں کی، مسلمانوں کی شہادت کو ایک طرف رکھ کر اس ملک کی امن پسند چہرہ دنیا کو دکھا رہا تھا۔ لیکن جب اپنے ہی ملک کا معاملہ درپیش آیا تو پھر ایک طرح کا ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ جیسے یہاں پر سارے جنونیوں کی آبادی ہے، جیسے یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک تحفظ ناموس رسالت کا قانون قدم قدم پر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ایسی قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے کہ جو اپنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری نہ کر سکیں، اور پھر چند لوگوں کے کھیل کو، چند لوگوں کے معاملے کو جو پوری کی پوری قوم پر فٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کالم میں نے پڑھا، اس میں ایک اچھی مثال دی گئی، کہا گیا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر لبیک کے نعرے لگائے جا رہے تھے، لہٰذا لبیک والوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو کالم نگار نے یہ بات لکھی کہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے کہیں بہت بڑا ڈاکہ پڑ جائے اور ڈاکو جو ہے اس ڈاکہ مارنے کے بعد زوردار انداز میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں اور پھر وہاں سے فرار ہو جائے۔ تو کہا کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ پاکستانی حکومت نے یہ ڈاکہ پڑوایا کیونکہ وہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، یا پاکستان کے ادارے اس ڈاکے میں ملوث تھے کیونکہ وہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا۔ کہا کوئی بھی نہیں کہے گا
کہا جائے گا بھائی پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، کسی بھی سازش کے تحت ان الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اپنے ذہنوں کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میڈیا، وہ روشن خیال لوگ جو اپنے معاملے میں بہت ہی زیادہ روشن خیالی کا، وسیع القلبی کا، وسیع النظری کا درس دیتے ہیں، جب بات دین کی اور محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک شریعت کی آتی ہے تو ان سے بڑا تنگ نظر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ رب العالمین ایسے بدبختوں کو جو پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، رب العالمین ایسے بدبختوں کو جلد تباہ و برباد فرمائے، انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، کلمہ طیبہ بلند ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر عرض کرتے ہیں محبوب اب تو میں آپ کے دامن